سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. محترم اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سبھی کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے معنی ہے تم سب پر اللہ کی سلامتی، اس کے رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں سمیہ بنت ریاض مسعود، مہجور ہاؤس کی لیڈر، آج اسکاؤٹنگ اینڈ گائیڈنگ کی حلف برداری کی جو تقریب اور ہماری ذمہ داریوں پر جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور یہ باور کرانا چاہتی ہوں کہ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے وہ ہم بخوبی خوبصورت اور احسن طریقے سے نبھائیں، اور ہم نے جو 3 وعدے کیے ہیں ان پر ہم 100% عمل پیرا ہو جائیں. اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ سوشل ورک کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ ایز اے سوشل ورکر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو سب سے پہلے سوشل ورکر تھے وہ تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایز اے سوشل ورکر گزاری. ہمیں پورے طریقے سے اسکول کے نارمز، رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلنا چاہیے. اور اسکاؤٹنگ اینڈ گائیڈنگ میں جو 10 قانون ہیں ان پر 100% عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ نیکی کا حکم اور برائی کی طرف، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی کی طرف روکنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اسکول میں، اسکول سے باہر، گھر میں، گھر سے باہر ہمیشہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنی چاہیے. کل جا کے جس فیلڈ میں بھی ہم جائیں، ہم سب سے پہلے ایک داعی ہونے چاہیے جو اسلام کی طرف دعوت دے، جو امن کی طرف دعوت دے، کیونکہ اسلام امن کا دوسرا نام ہے. ہماری زندگی کا مقصد امن ہونا چاہیے، ہماری منزل امن ہونی چاہیے. ہمیں اللہ کی وحدانیت اور قرآن اور سنت کی طرف دعوت دینی چاہیے. اس کے لیے ہمیں خود اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت پر چلنا چاہیے. ہمیں اپنی بھلائی کے لیے، اسکول کی بھلائی کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اور سماج کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اسکول کا ویل وشر بن کے کام کرنا چاہیے. آخر میں اپنے اس تقریر کا اختتام اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے کرنا چاہتی ہوں. گر نہیں جستجوئے حق کا تجھ میں جو ذوق و شوق، گر نہیں جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیمبر کو تو رسوا نہ کر. ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. فتنہ و جنگ و جدل سے فتنہ و جنگ و جدل تکلیف سے پیدا نہ کر. یہاں پر ڈاکٹر سر محمد اقبال اس شعر کے ذریعے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تجھ میں حق یعنی سچائی اور جستجو یعنی تحقیق کرنے کا ذوق و شوق نہیں ہے تو پھر تو اپنے آپ کو امتی کہلا کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رسوا نہ کر. امن و راحت کا طریق قرآن اور سنت میں ہے، یعنی ہمیں قرآن اور سنت پر چلنا چاہیے اور تکلیف پر چلنے سے فتنہ و جنگ و جدل پیدا ہوتا ہے. مہجور گروپ کے گائیڈز ہر مشکل کا چٹان کی طرح مقابلہ کریں گے. مہجور گروپ کے گائیڈز ہر مشکل کا چٹان کی طرح مقابلہ کریں گے، اپنا لہو بہائیں گے، اپنی جان کو گنوائیں گے. ہم چلے ہیں اپنے فرائض انجام دینے، طالب علموں کے اندر انسانیت پیدا کرنے، کوہسار کی شان کو دوبالا کرنے، مہجور کی پہچان کچھ الگ بنانے. مہجور کی طرف